بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دام جماعت، اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ اردو میں آج ہم پڑھیں گے حفیظ جلندری کی نظم ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ شاعر کا تعارف کچھ یوں ہے کہ حفیظ جلندری 1900 میں جلندر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مختلف ادبی پرچوں میں بھی لکھتے رہے، مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قومی ترانہ انہی کی باعث تخلیق ہے۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ تو تھا شاعر کا تعارف۔ اب ہم اس کا شعر نمبر 1 کریں گے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق کیا اور دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر کے رونق بخشی۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ وہ ذات عظیم ترین ہے جس نے محض ایک حرف کن کہا اور پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ یہ حسین کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنی صفات میں کامل اور یکتا ہے۔ وہ جس کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پاتی ہے۔ یہ کائنات بے حد وسیع ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے رونق اور رنگ و نور سے مزین کیا ہے۔ اسے رنگ رنگ مخلوقات سے آباد کیا۔ انسانوں میں مختلف طرح کے مزاج کے حامل لوگ پیدا کیے ہیں۔ انسانوں میں حوث، تنگ مزاجی، جھگڑالو اور تنگ دل لوگ بھی موجود ہیں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر شخص کھینچا تانی میں مصروف رہتا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی گہما گہمی میں مصروف ہیں۔ آسمان پر ستارے، سیارے اور دیگر فلکی اجسام اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ گویا اس کائنات میں ہر طرف رونق اور گہما گہمی جاری رہتی ہے۔ اس عظیم ترین کائنات پر اللہ تعالیٰ کا مکمل قبضہ ہے۔ وہی قادر حقیقی اور مطلق العنان ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: پھندے سے تیرے کیوں کر نکل کے جائے کوئی، پھیلا ہوا ہے آرزو عالم میں جال تیرا۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 2۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ اس کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا یکتا نگہبان بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی مدحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین پر صرف اللہ ہی کی بادشاہت قائم ہے۔ پوری کائنات پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ وہی عزت دینے والا ہے۔ آسمانی نظام میں نظام شمسی اور نظام قمری دونوں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سی کہکشائیں، سیارے اور ستارے کائنات کا حصہ ہیں۔ ان سب تخلیقات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نہ سورج کی مثال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے۔ یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق کیے، اس کائنات کو مکمل اور ٹھیک ٹھاک انداز سے قائم کیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھ، کیا تجھے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ غور سے بار بار دیکھ، تیری نگاہ ناکام اور تھکی ماندی واپس آ جائے گی لیکن تجھے کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا اور یہاں لوگوں کے لیے بہار پیدا کر رکھی ہے۔
یہاں دنیا کو باغ سے اور اللہ تعالیٰ کو نگہبان اور مالی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس باغ کا مالک اللہ اور اس کی بہار کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اس کی ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی اور رانائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے دم سے ہے۔ بقول شاعر، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ یہ تھا شعر نمبر 2۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 3۔ زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شواہد ہر جگہ موجود ہیں، اسی عظیم داتا نے تمام مخلوقات کے لیے نعمتوں بھرے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر میں مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، مختلف اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور شان ہر سو نظر آتی ہے۔ اللہ کی شان کو دیکھنے کے لیے بصیرت والی آنکھ درکار ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جا بجا نشانیاں بکھری پڑی ہیں، پس جو عقل رکھتے ہیں یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں انہیں جا بجا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شواہد ضرور ملتے ہیں۔ بقول شاعر، ہر ایک ذرے میں اے مولا عیاں تو ہے نہاں تو ہے، جدھر دیکھو ادھر تو ہے، جہاں جاؤ وہاں تو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس دنیا میں کھانے کا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، سوائے اس عظیم ذات کے کوئی اس قابل نہیں کہ کسی کو رزق دے سکے۔ اللہ نے زمین میں انواع و اقسام کی نعمتیں پھل پھول اناج اور فصلوں کی شکل میں پیدا کر کے زمین کو دسترخوان بنا دیا ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے انسان اور دیگر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کے دسترخوان امیر اور غریب سب کے لیے ہیں، وہ بلا تفریق اپنے دسترخوان سے سب کو کھلاتا ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشان تو نے۔ تیری صنعت کے سانچے میں ڈھلا ہے پیکرِ ہستی، سمویا اپنے ہاتھوں سے مزاج جسم و جاں تو نے۔ یہ تھا بچوں حمد، اس کے 3 اشعار۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔